بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی کے ساتھ پروگرام صاف بات میں. ناظرین، آج ہم نے بات تو کرنی ہے 9 دسمبر جو بہت قریب ہے، اور 9 دسمبر کو اصل ایم کیو ایم جو ہے، بلکہ نئی ایم کیو ایم بھی، ان کے لیے بھی یوم شہداء کا دن ہے. یوم شہداء کے طور پہ منایا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ 9 دسمبر کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے بڑی ایک اہم بات وہ تھی کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ کوئی 4-5 دن پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد بہادر آباد کے عارضی مرکز گیا، ناصر شاہ وزیر بلدیات اور دیگر لوگ تھے، وقار مہندی وغیرہ جو سینیٹر، انہوں نے سینیٹرشپ کے لیے جو ہے ان سے تعاون مانگا ایم کیو ایم سے، اور ایم کیو ایم نے کے ایم سی کی ایڈمنسٹریٹرشپ مانگی. تو پہلے سے تھی، 6-7 مہینے سے تھی، لیکن وہ مل نہیں رہی تھی. تو اس پہ بات کی تو وہ بات یہی سامنے آئی تھی. ناصر شاہ صاحب نے اس دن کہا تھا کہ یہ 2-3 دن میں اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو سب سے اہم نام لیا جا رہا تھا وہ عبدالوسیم کا تھا، جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں. لیکن اور یہ امکان تھا کہ پیر کے روز جو ہے کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. لیکن آج منگل کا دن بھی گزر گیا، اور آج جو بڑی اہم ملاقات کی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اور ڈپٹی کنوینر وسیم اختر صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے، جو ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو جب یہ دیکھا کہ 2 دن گزر گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یا سندھ حکومت نے اپنا یہ وعدہ نہیں پورا کیا، تو یہ ملاقات اسی تناظر میں تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور گورنر سندھ سے اس کی شکایت کی کہ دیکھیے جی، آپ نے تو کہا تھا کہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ مل کے اگر چلا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن گزشتہ 7 مہینوں سے ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی مسئلہ جو ہے جو عوام سے ریلیٹڈ ہو، وہ تو بالکل ہی کسی قسم کا اس کے حل کا کوئی امید بھی نظر نہیں آتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 3.25 سال تک ایم کیو ایم پاکستان جو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں رہی اور جس معاہدے کے تحت حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل ہوئی تھی، اس معاہدے کے بھی کسی ایک نقطے پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ، جس نے چند روز پہلے بہادر آباد کے مرکز جا کے سینیٹرشپ لینے کے لیے ایم کیو ایم کو یہ لالی پاپ دے دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر آپ کا بالکل 2-3 دن میں آ جائے گا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا. وہ یہ ہے کہ وعدہ تو 6-7 مہینے پہلے ہی جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، اس میں یہ نکات شامل تھے کہ کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر اور جو کراچی کی جو 3-4 ضلعی بلدیات ہیں ان کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایم کیو ایم کی مرضی سے لگایا جائے گا، یا ان کا جو نام وہ دیں گے. لیکن لگتا ہے اچھا، جو امکان تھا کہ پیر کو اس کا یقیناً نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، پہلا ورکنگ ڈے منڈے تھا، لیکن آج دوسرا ورکنگ ڈے بھی گزر گیا اور اب تک کوئی اس کی امید نظر نہیں آ رہی. اور ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چند دن پہلے، بلکہ اسی روز کہا تھا جس دن ناصر شاہ صاحب گئے تھے بہادر آباد کے مرکز، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ہیں مرتضیٰ وہاب، جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ایک انتہائی اہم مشیر بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں تو پارٹی کی طرف سے اب تک کوئی ہدایت نہیں ملی، کوئی سگنل نہیں ملا. تو جب تک پارٹی نہیں کہے گی وہ تو ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ نہ تو انہیں کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن ملی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو، نہ کوئی سگنل ملا ہے، نہ کوئی عندیہ دیا گیا ہے. یہ صرف سینیٹرشپ لینے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو ایک بار پھر لالی پاپ دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ایک بار پھر جو ہے وہ اس دھوکے میں آ گئی جو پیپلز پارٹی ایک بار نہیں متعدد بار کر چکی ہے، اور یہ بھی ایک دھوکہ ہی معلوم ہو رہا ہے. تو اب تک تو یہ صورتحال ہے کہ
دور دور تک پتہ نہیں ہے KMC کے ایڈمنسٹریٹر کے نوٹیفیکیشن کا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوری میں 1 ماہ بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور صرف 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے لیے یہ KMC کی ایڈمنسٹریٹرشپ ملنی تھی، لیکن وہ بھی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اس حوالے سے جو ڈپٹی میئر ہیں اور سابق میئر کراچی ہیں وسیم اختر صاحب، جو آج کی ملاقات میں بھی شریک تھے، میں نے ان کو فون بھی کیا لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ ایک اور انتہائی اہم ذمہ دار ہے MKM پاکستان کے، بہت جو سارے معاملات دیکھتے بھی ہیں، ان سے جب میں نے فون کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اپنے کسی گھریلو مسئلے میں ہوں اور ہاسپٹل آیا ہوں اور 2-3 دن سے میں جا نہیں رہا، تو مجھے نہیں معلوم، میں اس آج کی ملاقات میں بھی نہیں تھا۔ تو ہم نے 1-2 اور بھی لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی فون کیا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فون پہ وہ جو ہے کہ اس لیے نہیں بات کرنا چاہتے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اور وہ جو شکایت دے کے گئے تھے گورنر سندھ کے پاس، ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت ساری اور بھی باتیں کی ہوں گی، کیونکہ مسئلہ تو اب تک کوئی بھی حل نہیں ہوا ہے، تو یہ بات بھی یقیناً کی ہوگی۔ لیکن یہ تو ہو گئی ایڈمنسٹریٹر KMC کے حوالے سے بات، کہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک بار پھر MKM پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یا ہاتھ تو ویسے بھی ہو گیا ہے اس لیے کہ ایک بڑا عہدہ سینیٹرشپ کا بلا مقابلہ MKM پاکستان نے پیپلز پارٹی کو دے دیا، اور صرف وہ بھی 1 یا 1.5 مہینے کی ایڈمنسٹریٹرشپ کے بدلے میں، وہ بھی انہیں ملتی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو اور ایک اہم بات ہے، اہم معاملہ ہے، وہ ہم کریں گے 9 دسمبر کو MKM یوم شہداء مناتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سے MKM پہ یا MKM کے قائد پہ جو ایک تو عدالتی پابندی تو تقریر اور تصویر کے حوالے سے، لیکن باقی غیر اعلانیہ پابندی جو ہے وہ ریاستی جبر کے حوالے سے، کہ کوئی الطاف حسین کا نام بھی نہیں لے سکتا، ان کے نام پہ کوئی سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی پرامن مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جن لوگوں کے جو گھر کے جو بچے یا جو گھر کے سرپرست ہیں یا جو لوگ بھی اس پوری تحریک میں جو مارے گئے، ماورائے عدالت جن کا قتل کیا گیا ہے، اور جن کا باقاعدہ قبرستان جو ہے یاسین آباد کا، وہاں جو ہے وہ دفن ہے، تو ویسے تو وہاں پر MKM کے جو چیئرمین ہیں عظیم احمد طارق بھی وہاں دفن ہیں، MKM کو جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر عمران فاروق بھی وہاں دفن ہیں، اور جو MKM کے قائد ہیں الطاف حسین، ان کے بھائی اور بھتیجے بھی وہاں پر ہیں، لیکن وہ جو یاسین آباد کا قبرستان ہے اس میں MKM کے بے شمار ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماورائے عدالت قتل کیے گئے MKM کے کارکنان، ان کی قبریں ہیں۔ تو یہ 9 دسمبر کو اس بار یہ امید کی جا رہی ہے، ابھی تک یہ امید کی جا رہی ہے کہ 9 دسمبر کو جب جن کے گھر کے بچے یا جن کے گھر کے بڑے، جن کے بھائی، باپ، بیٹے، شوہر، جو بھی جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، یا اس تحریک میں جو ہے وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی وہاں قبریں، جو ان کے لواحقین ہیں، وہ اپنے پیاروں کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں، بڑی تعداد میں جانا چاہتے ہیں، خواتین، بچے، جو ان کے گھر کے لوگ ہیں، جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جس کا کوئی مرتا ہے قریبی، تو وہ سال میں ایک دفعہ برسی جب ہوتی ہے تو برسی پہ تو جاتا ہے فاتح خوانی کے لیے، لیکن اس پہ بھی چونکہ غیر اعلانیہ پابندی ہے، اس بار یہ امید کی گئی ہے، چونکہ ایک بڑا کہا جا رہا ہے کہ آزاد ماحول ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں نے بالکل واضح طور پہ اس بات کا فیصلہ بھی کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی عمل ہوگا۔ جو سیاسی کارکن ہیں، گو کہ وہ سیاسی کارکن ضرور ہو، لیکن مرنے کے بعد تو وہ اپنے گھر کے لوگوں کے جو ہے وہ پیارے ہیں، اور وہ ان کے گھر کے لوگ کم از کم یہ ہے، چلیں سیاسی طور پہ کوئی فاتح خوانی نہ ہو، کوئی لیڈر نہ جائے، لیکن جن کے پیارے جو وہاں دفن ہیں، وہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ تو پھول چڑھانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس بار یہ امید کی جا رہی ہے کہ یوم شہداء جو ہے وہ منایا جائے گا، اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کئی دنوں سے جو ہے مختلف وہ جو اطلاعات بھی چل رہی ہیں، پوسٹر بھی چل رہے ہیں، اس حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پہ جو ہے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی یوم شہداء جو ہے وہ منایا جائے گا، یا لیکن یہ لوگ سب اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔
ابھی تک MQM کے قائد الطاف حسین کی جانب سے، چونکہ جب انہیں کوئی گو ہیڈ نہیں ملا اداروں کی جانب سے، تو وہ اپنے لوگوں کو کیسے کوئی گو ہیڈ دے سکتے؟ تو لوگ اپنے طور پہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اجازت ملے گی، اور اگر اجازت نہیں ملے گی تو یہ بھی بڑا المیہ ہوگا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں بھی کئی جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ جس میں جو ہے ریلی نکلی ہے کہ جس میں GSN کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ کھپے پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں سنا کبھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ان کا کسی نے سوچا بھی ہو۔ کارروائی ہونا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں گیا ہے۔ شاید ان کو ہر بات کہنے کی اجازت ہے، تو ابھی تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی، لیکن 9 دسمبر کو دیکھنا ہے کہ کیا جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، جو لوگ یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جو پیارے ہیں ان کی قبروں پہ پھول چڑھانے جائیں گے، فاتح کرنے جائیں گے، تو آیا وہ جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے؟ ان کو کس حد تک اس بات کی اجازت حاصل ہوگی نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ 9 دسمبر زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ جو لوگ یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کے پیاروں کی قبروں پر جا کر حاضری دینی ہے، پھول چڑھانے ہیں، ان کی وہ امید پوری ہو، اور یقیناً یہ حق ہے اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ تو سیاست پہ جب پابندی نہیں ہے، باقی سارے لوگوں کو ملک دشمن سیاست بھی لوگ کر رہے ہیں ہمارے یہاں، بالکل اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایسی سیاست کر رہے ہیں جو ملک دشمنی کی اور ملک کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سیاست ہے، ملک کو معاشی بحران میں مسلسل مبتلا کیے رکھنے کی سیاست ہے۔ تو جب انہیں اس قسم کی سیاست جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، اور جب ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں نہ کھپے پاکستان کے اور پاکستان دشمنی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے افواج پاکستان کے خلاف جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جب کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، کوئی عدالت ان کے خلاف سوموٹو ایکشن بھی نہیں لے رہی ہے، تو یہی امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس دفعہ جو ہے وہ بڑا آزاد ماحول ہے اور لوگوں کی یہ امید پوری ہو سکے گی کہ وہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے فاتح خوانی کر سکیں گے، پھولوں کی چادر چڑھا سکیں گے۔ لیکن آئندہ 1-2 دن میں بڑے اہم ہیں کہ اس حوالے سے MQM کے قائد الطاف حسین کی جانب سے اپنے پیاروں کو، اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو لوگ منتظر ہیں ان کے پیغام کے بھی، لیکن اپنے طور پہ تیاریاں ضرور کر رہے ہیں، ان کی خواہش ضرور ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی قبر پہ جائیں، یاسین آباد قبرستان جہاں ان کے پیارے دفن ہیں، ان کے قبروں پہ حاضری دیں، پھول چڑھائیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت لوں، ایک بار پھر میری وہی آپ سے درخواست کہ ہمارے تھنک ٹی وی چینل HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے اور یہ جو کچھ بھی کراچی کو جس طرح ہم نے سیاست کو فوکس کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ تھنک ٹی وی HD کے ذریعے بر وقت ملتی رہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے ناظرین کہ جب آپ ہمارے تھنک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔